ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل وزیر اعظم کا جو رویہ ہم نے ایوان میں دیکھا، مل کر بیٹھ کر بات کرنے کا، مذاکرات کا کہہ رہے تھے، اور دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو رانا ثناء اللہ نئے کیسز کا اندیا دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ حکومت جو ہے وہ کوشش کرے گی جتنی دیر تک خان صاحب کو اندر رکھ سکے وہ رکھے گی. کیا دیکھ رہے ہیں، کیوں ہے اتنا تضاد اور اتنا غیر سنجیدہ رویہ کیوں ہے حکومت کا؟ جی بہت شکریہ. وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے جو کل جیسر دیا وہ کوئی نیا نہیں ہے. وہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ آئیے مذاکرات کرتے ہیں، بلکہ جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے تو اس وقت بھی انہوں نے خان صاحب کی اپنی حکومت تھی، بانی پی ٹی آئی خان صاحب وزیر اعظم تھے، اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ میثاق معیشت کرتے ہیں. شہباز شریف کی نیچر یا ان کی سیاست کا طرز بھی ایسا ہی ہے کہ سب کے ساتھ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلا جائے. لیکن پاکستان میں ایک ماحول ہے، سیاسی ماحول کی بات کر رہا ہوں، جس میں نفرتیں اتنی زیادہ ہیں. رانا ثناء اللہ بات کریں یا خواجہ آصف بات کریں، اس سے بڑھ کر عمر ایوب کہہ رہے ہیں کہ بات تب ہوگی جب بانی پی ٹی آئی رہا ہوں گے. تو کیا حکومت نے رہا کرنا ہے ان کو؟ کیا میں اور آپ یہ یقین کروں کہ میاں شہباز شریف نے ان کو رہا کرنا ہے؟ وہ معاملات زیادہ گمبھیر اور پیچیدہ ہیں، اور خود پی ٹی آئی جو بھی میاں شہباز شریف کہیں، خود پی ٹی آئی تو بار بار کہتی رہی ہے کہ ہم صرف ادھر مذاکرات کریں گے، اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. آپ کو یاد نہیں ان کو کیا کہا گیا کہ نوکر سے یا مالی سے تو ملاقات یا بات نہیں ہو سکتی، بات ہوگی تو مالک سے ہوگی. میں سابق صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کے بیان کی بات کر رہا ہوں. تو پی ٹی آئی از کنسسٹنٹ. وہ نہ پیپل پارٹی سے بات کرنا چاہ رہی ہے، نہ نون لیگ سے بات کرنا چاہ رہی ہے، نہ ایم کے ایم سے بات کرنا چاہ رہی ہے. وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں صرف اسٹیبلشمنٹ سے، اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی وہ نام لے کے کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے بات کریں گے، ہم ڈی جی آئی ایس آئی سے بات کریں گے. تو لہذا کسی کی خواہش، وہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف ہوں یا بلاول بھٹو زرداری ہوں، وہ اپنی جگہ پر، لیکن پی ٹی آئی بات نہیں کرے گی. مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی اس طرح کے پولیٹیکل مذاکرات ہوں. یہ تو ایک سیاسی جماعت کے لیے پھر کمپیریٹیولی اگر ہم دیکھیں اچھی روش نہیں ہے کہ اگر آپ براہ راست ان اداروں کو سیاست میں انوالو کر رہے ہیں جن کا کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ پولیٹکس کے اندر حصہ لینا نہیں ہے، اگر پھر بھی اس کے باوجود تحریک انصاف آئین کی بھی ایک جانب بات کرتی ہے کہ آئین کی ترویج ہونی چاہیے اور دوسری جانب انہی فورسز سے بات کرنا چاہتی ہے جو کانسٹیٹیوشنلی پولیٹکس سے لا تعلق رہنا جن کے لیے ضروری ہے. راجہ صاحب یہ آپ نے درست فرمایا، اور یہی وجہ ہے کہ میرے جیسے بہت سارے جو سیاست کے طالب علم ہیں وہ یہ کنکلوڈ کر کے بیٹھے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی نہیں ہے، چاہے وہ حکومت میں تھے. ابھی آپ خود بات کر رہے تھے جیلوں میں رہنے والوں کی. آپ کو یاد نہیں ہے کیا شہباز شریف جو بات کر رہے ہیں کہ ہمیں نیچے لٹایا گیا، فرش پہ لٹایا گیا، اس میں کوئی شک ہے؟ پریال تالپور کو رات کو 12 بجے عید والی رات ہسپتال سے اٹھایا گیا، اور ہسپتال سے جن کو لے کے جایا جاتا ہے وہ ایمبولینس پہ جاتے ہیں، ان کو بختر بند گاڑی میں. کیا پریال تالپور نے فرار ہو جانا تھا، بھاگ جانا تھا؟ خود امریکہ میں کھڑے ہو کے بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ میں واپس جا کر ان کے اے سی اترواؤں گا. ابھی کہتے ہیں میرے پاس قطع کلامی کی معذرت، سیاسی اسٹریٹجی اگر تحریک انصاف کے پاس نہیں ہے تو شہباز صاحب کے پاس کون سی ہے؟ وہ بھی تو بار بار اب مذاکرات کی بات کرتے ہیں. پہلے جیلوں میں ڈالا، انتخابی نشان کے بغیر انتخاب لڑنے دیا، پھر سب سے بڑی بات جو اخلاقی طور پہ جس کا مظاہرہ کیا جا سکتا تھا وہ مخصوص نشستیں نہ لینے کا فیصلہ تھا، وہ بھی نہیں کیا. یعنی کہ انہوں نے بھی جب سب کچھ کر لیا اس کے بعد اب بات کریں کہ آئیں بیٹھیں اور بات کریں. تو ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ تحریک انصاف نے اپنے سارے جو وہ ایک ہرڈلز ہوتی ہیں وہ عبور کر لی ہیں، تو اب ان کو لگتا ہے کہ there's nothing left behind، تو اب ہم دوبارہ سے ذرا یہ جا کے ہاتھ ملائیں، نئے ویژولز بنوائیں؟ پولیٹیکل اسٹریٹجی نون لیگ کے پاس یا پیپلز پارٹی کے پاس کون سی ہے راجہ صاحب؟ یہی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہوتی ہے. آپ نے خود ہی جواب دے دیا کہ جب سب کچھ لے لیا اور اب گیلریز کو دکھانے کے لیے جو ورڈ یوز کیا جاتا ہے پارلیمان میں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اب جیسچر دے رہے ہیں، یہی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہوتی ہے. پولیٹیکل اسٹریٹجی کی کامیابی کیا ہوگی کہ آپ کے پاس سمپل میجورٹی نہیں ہے، آپ وزیر اعظم بن کے بیٹھے ہیں، آپ کابینہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں کیا زرداری صاحب 2008 کی جب اسمبلی آئی تھی 172 وزیر اعظم کے لیے چاہیے تھے، ان کو 127 ان کے پاس سیٹیں تھیں. 127 سیٹوں کے ہوتے ہوئے نہ صرف 5 سال اس پارلیمان نے پورے کیے
बल्कि आइन में तरमीम भी कर दी, जो आजकल बार बार रेफरेंस दिया जाता है 18वीं तरमीम का। तो ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज होती है, ये थोड़ी होती है कि आप रूठ के एक कोने में बैठ गए और आपने कहा कि जी हम तो इससे भी बात नहीं करेंगे, इससे भी बात नहीं। आप सियासी जमात हैं। जी जी अच्छा, जी जी शोभा पराचा साहब, फिर क्यों कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरीके से? क्योंकि हमेशा से हमने यही रवैया देखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और अब अगर मुज़ाकरात की बात वो खुद दोहरा रहे थे, और वही बात है कि वो मुज़ाकरात इन सियासतदानों से करना नहीं चाहते। हमेशा से इल्ज़ाम तो यही लगाते आए कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर हमेशा इक़्तिदार में आई, अब वो खुद भी यही चाहते हैं। आगे की क्या सूरत हाल बनती हुई देख रहे हैं, जिस तरीके से कल दावत दी गई वज़ीर आज़म की जानिब से, और फिर जवाबन जो उमर अयूब साहब ने सख्त अल्फाज का भी इस्तेमाल किया, उस पर क्या कहेंगे? खुद खान साहब के दो साथी कल बोले हैं। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि फौज से रातें मुंतका करना बड़ी गलती थी, और शेख रशीद वो भी राइट हैंड मैन रहे हैं, वो दोस्त रहे हैं, वो इंटीरियर मिनिस्टर रहे हैं बानी पीटीआई वजीर आजम जब थे। वो कह रहे थे कि अभी बानी पीटीआई जेल से रिहा होते नहीं नजर आ रहे। तो जब तक वो क्लियर नहीं होते, जो मैं पहले बात कर रहा था उसी को मैं इससे कनेक्ट करूंगा, रिलेट करूंगा कि पॉलिटिशियंस को पीछे करके आप बुकला को आगे ले आए। बुकला बहुत आगे चले आए। पॉलिटिशियन कहाँ है जो पॉलिटिक्स पे बात करेंगे बैठ। एक दिन असद कैसर साहब मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करते हैं, दूसरे दिन उनके खिलाफ कोई और नारे लगवा देता है, फिर असद कैसर साहब को मादरत करना पड़ती है मौलाना साहब से फोन पे कि नहीं नहीं हमारी तो ये पॉलिसी नहीं है। लिहाजा जो कंफ्यूजन है ऐसे माहौल में हुआ करती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ चीजों पे क्लियर होना पड़ता है। मसलन आपके पास पार्लियामान का फोरम है, अपोजिशन लीडर भी आप हैं, पार्लिमानी लीडर भी आप ही की दरताज गुल साहिबा हैं, फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयर आप अपने पास रखना चाह रहे हैं। आपने स्पीकर का इलेक्शन लड़ा, वजीर आजम का इलेक्शन लड़ा, सदर का इलेक्शन लड़ा। तो पार्लियामान में आप इंजॉय तो कर रहे हैं जो पार्लियामान के प्रिविलेजेस हैं, लेकिन पार्लियामान को आप अहमियत नहीं देते। अच्छा, पार्लियामान के फ्लोर को ये बहुत अहम नुक्ता है, क्योंकि फवाद साहब के जिस स्टेटमेंट की आप रेफरेंस दे रहे हैं, जिस इंटरव्यू का, उसी में उन्होंने ये रिजर्वेशन भी दिखाई कि जो मौजूदा बाहर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो नहीं चाहते कि खान साहब बाहर आएं और वो लीड करें, क्योंकि उनका फिर असर रसूख खत्म हो जाएगा। फिर इसी तरह कल जो इस्तीफों की गूंज थी शहरियार आफरीदी के या शानदाना गुलजार के या 20-22 लोगों के, वो भी इसी तरफ रेफर कर रहे थे कि जो पार्टी की इस वक्त तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उस पर एतमाद नहीं है उन लोगों को जो पहले से तहरीक इंसाफ में। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। खैर, ये दूसरी अहम डेवलपमेंट जो है अमरीकी पार्लियामान के हवाले से, हमारे नुमाइंदगान के हवाले से, इस पे क्या टेक है आपका? ये क्या किसी इंटरनेशनल लॉबिंग का नतीजा है जिसके बाद ये हुआ है? बहरहाल समहाउ एक पार्टी जो अपोजिशन में है और जिसके नैरेटिव को ये करारदाद सूट करती है, उसके लिए तो ये बहुत अच्छा है। और ये वही पार्टी है जो अमेरिका की इटसेल्फ मुखालफत करके पूरी इलेक्शन कैंपेन करती रही है तहरीक इंसाफ, और अब अमेरिका की कांग्रेस उनके हक में बोल रही है। ये माजरा क्या है पराचा साहब? जस्ट 10 सेकेंड, आपने शानदाना गुलजार की बात की, आपने कल उनकी बात सुनी कि वो सियालकोटी करने क्या गया था सवात में, उसको कौन लेके आया था? जब इस तरह का दिमाग और ब्रेन वॉशिंग होगी, ऐसे लोगों को सामने लाया जाएगा, तो फिर खान साहब को ये दिन और ये हालात जरूर देखना पड़ेंगे जो आजकल वो देख रहे हैं। अब मैं अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान पे आता हूँ। एक तो जो करारदाद आई उसका कोई एडमिनिस्ट्रेशन पे बाइंडिंग इम्पैक्ट नहीं है। मसलन वो अमरीकी हुकूमत का फैसला नहीं है, ठीक, वो एक नॉन बाइंडिंग, जैसे हमारे यहाँ हजारों करारदादें आ जाया करती हैं, वो करारदाद बिल्कुल उसकी हैसियत वही है। हमारे यहाँ सदर की पावर नहीं होती, हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म के पास होता है। अमेरिका में जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट इज इक्वली इलेक्टेड एज दी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स आर इलेक्टेड। सो उसका पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात पर इस करारदाद का कोई असर नहीं पड़ेगा। और यही बात हमारे दफ्तर खारजा ने भी की है कि इस करारदाद की टाइमिंग और इसका कॉन्टेक्स्ट हमारे आजकल जो अच्छे ताल्लुकात जा रहे हैं उनसे मुवाफिक नहीं है, यानी कंपैटिबल नहीं है। ख्वाजा आसिफ की बात आपने ओपनिंग में की चीन के हवाले से। देखे ना, वजीर आजम का चीन का दौरा हुआ, बड़ा कामयाब दौरा था।
پھر چین کے وزیر ادھر آئے جو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی طرف سے وزیر ہیں انٹرنیشنل کوآپریشن کے. بڑا اچھا دورہ ہوا. تو بی آر آئی اور سی پیک کے حوالے سے جو ویسٹ کا ایک رویہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس لیے جب وہاں الیکشن کا ٹائم ہے, بہت فنڈنگ ہو رہی ہے اور ان کو چاہیے ہوتی ہے, اس الیکشن ٹائم میں ہر ایک لابیسٹ کو ہائر کرتا ہے. چونکہ یہاں بھی پاکستان کے اندر بیٹھ کر پی ٹی آئی نے لابیسٹ ہائر کیے ہوئے ہیں, تو ظاہر ہے ڈاکٹر آصف ہو, جاوید بکی ہو, جن کے کل نام دیے گئے, ڈائی ہارڈ وہ پی ٹی آئی کے ہیں, وہ اسپانسر کروا رہے تھے, لابی ہائر کر رہے تھے. یہ ضرور ہے کہ اس سے ملک بدنام ہوا, ملک کا امیج خراب ہوا, تعلقات پہ اثر نہیں پڑے گا. صحیح ہے. اچھا پراچا صاحب, وقت کا میں آخر میں چاہوں گی اس پر بھی ذرا کامنٹ کر دیں. عدت کیس میں سزا معطلی کی جو درخواست ہے اس پر محفوظ فیصلہ آج سنایا جانا ہے. ویسے تو جب تک کوئی میٹر سب جوڈس ہو اس پر کامنٹ نہیں کیا جا سکتا اس طریقے سے, لیکن پھر بھی کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے آج کا فیصلہ عدالتی؟ جو چیز محفوظ ہے تو میرا خیال ہے میں اس پہ کامنٹ بھی محفوظ کرتا ہوں, لیکن یہ ضرور میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں جو عدالتی پروسیجر میں لیکوناس تھے, نہ صرف اس کیس میں بلکہ توشہ خانہ بھی, سائفر میں بھی, کہ جلد فیصلہ. جی برائے صاحب, خابر مانے کا صاحب نے کہا کہ نہیں عدالت تبدیل کی جائے, جج تبدیل کیا جائے, تو اس وجہ سے وہ ڈیلے ہوا. اور اگر وہ اسی دن سنا دیا جاتا تو شاید موسٹ پروبیبلی زیادہ امکان تھا ریلیف ملنے کا. بہرحال چونکہ یہ عدالتی معاملہ ہے, آپ نے درست کہا, تو ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا شوکت پراچا صاحب. اپنے تجزیے کے ساتھ ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار شوکت پراچا موجود تھے. اس فیصلے کے حوالے سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن اگر یہ فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں آتا ہے تو اس کے بعد پولیٹیکل جو اوور آل ایک ایٹماسفیئر ہے اس کے اوپر ضرور اس کے اثرات ہوں گے. ہم یہاں پہ موجود ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں.